تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کاروبار بتا رہا ہوں جس میں نفع ہی نفع ہے۔ یہ میں 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے، نقصان والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کاروبار بڑے کم پیسوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، کم کیا بلکہ جتنے آپ کے پاس ہیں ان سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 کے حساب سے ہیں تو آپ 100 کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، 100 سے 200 سے 400 سے، مطلب کہ جتنے آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور آباد بھی ہوں گے۔ اچھا جناب، ہر کوئی اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا بجٹ پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جتن کرتا ہے۔ مطلب کوئی سیلری پیشہ ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دیہڑی لگاتا ہے، مطلب کہ ہر کوئی اپنا بجٹ، اپنے گھر کا بجٹ پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہر کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے اور آمدن کم ہے، وسائل کم ہیں اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار میں سے بھی جو لوگ تھوڑے پیسے سے، کم پیسے سے کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ ضرور رہتا ہے کہ اگر تو کاروبار دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کر کاروبار کیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے پرافٹ ہی ہوگی۔ ہر کسی کا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کرے تاکہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پورے کر سکے اور اپنے گھر کا جو بجٹ ہے وہ پورا کر سکے، اور اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کر کے خوشحالی کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کم پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ کاروبار ہر طرح کا کاروبار ہوتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، کچھ لوگ کوئی دکانداری کرتے ہیں، کچھ کوئی فیکٹری وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ مطلب کہ کسی کے پاس جتنے وسائل ہوں گے وہ اس حساب سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرے گا۔ تو کاروبار اچھی بات ہے، اگر تو کاروبار چل جائے تو پھر تو نعرے بیارے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بندے نے سوچا ہوتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا اور اپنے مسائل حل کروں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر، اور نقصان بھی اس بندے کو ہو جائے جس کے پاس وسائل ہیں ہی بڑے کم، اس نے کم وسائل میں سے کاروبار شروع کیا ہے، تو اس بیچارے کے لیے تو پھر بڑی ہی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ نقصان برداشت کرنے سے باہر ہوتا ہے۔ خیر، ہر کوئی جتن تو ضرور کرتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کاروبار بتا رہا ہوں جس میں نفع ہی نفع ہے، پرافٹ ہی پرافٹ ہے، نقصان والی کوئی چیز نہیں، کوئی کہانی نہیں نقصان والی۔ اور اگر آپ یہ کاروبار کرتے ہیں اور اس میں نقصان ہوتا ہے تو آپ بے شک میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیں۔ یہ میں 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے، نقصان والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ کاروبار بڑے کم پیسوں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، کم کیا بلکہ جتنے آپ کے پاس ہیں ان سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 کے حساب سے ہیں تو آپ 100 کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں، 100 سے 200 سے 400 سے، مطلب کہ جتنے آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہزاروں میں آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ ہزاروں میں شروع کر سکتے ہیں۔
جتنی بھی آپ کے پاس ہیں یہ کاروبار آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں، اور یہ کاروبار شروع کریں اور پھر اپنی ساری پریشانیوں کو بائے بائے کہہ دیں، ساری ٹینشنوں کو بائے بائے کہہ دیں، اور خوشحالیاں آپ کا مقدر ہوگی۔ اچھا، تو چلتے ہیں اب کاروبار کی طرف۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ یہ کاروبار میرے ایک دوست نے کیا ہے، اور اس کے میں نے پہلے حالات بھی دیکھے ہیں اور پھر یہ کاروبار کرنے کے بعد کے حالات بھی دیکھے ہیں، اس کے جو نعرے بیارے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج سے تقریباً زیادہ عرصہ بھی نہیں، میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنوں میں آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ تو جس بندے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، میری اس سے ملاقات آج سے تقریباً سال سوا سال یا 1.5 سال کر لیں، اتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ تو وہ بڑا پریشان تھا، وہ بیچارہ بڑا ہی پریشان تھا۔ میں نے جب اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہوں اور ادھر سے مجھے 27,000 روپیہ سیلری ملتی ہے، اور اس 27,000 سے گھر کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، اور وہ بجٹ پورا کرنے کے لیے مجھے ہر مہینے قرض لینا پڑتا ہے، اور وہ قرض بھی بندہ کتنی دیر لے سکتا ہے؟ آخر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ سہولت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب واقعی یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب کہیں سے قرض بھی نہیں ملتا، تو گھر کا بجٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ میں بڑا پریشان ہوں۔ خیر، اس کے بعد اب یہ عید سے کچھ دن پہلے وہ مجھے پھر ملا ہے۔ یہ جو عید البقر گزری ہے، یہ تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے عید گزری ہے، عید سے کچھ دن پہلے پھر وہ بندہ مجھے ملا، اور وہ بڑا خوشحال تھا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، بڑا خوشباش تھا، پریشانی ٹینشن والی کوئی بات نہیں اس میں تھی۔ تو میں نے جب اسے دیکھا، اسے ملا، میں نے کہا کہ یار آج تمہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ تمہارے حالات بہتر لگ رہے ہیں، تو کیا اب تمہاری سیلری میں سے بجٹ پورا ہونا شروع ہو گیا ہے یا کہ تم نے کوئی سائڈ بزنس شروع کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی جناب بالکل، میں نے بزنس شروع کر دیا ہے، اور یہ بزنس کرنے کی دیر ہوئی ہے کہ میری ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب الحمدللہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور باقی جو کچھ مسئلے رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے وہ کون سا بزنس شروع کیا ہے، وہ کون سا کاروبار تم نے شروع کیا جس سے تمہارے سارے حالات بدل گئے ہیں، تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کیا ہے۔ ناظرین، یہ بات بڑی سننے والی سمجھنے والی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس شروع کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جب اسے میرے سارے حالاتوں کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جتنی بھی تمہاری سیلری ہے اس میں سے 2% نکال کر اللہ کے نام پہ دے دیا کرو۔ وہ کہتا، میں نے کہا کہ وہ تو جتنی کو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہی آ رہے ہیں، لیکن اب کچھ حالات کافی سارے ٹف ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے اب تھوڑا سا جو ہے وہ اس سائڈ سے ہٹ گئے ہیں، لیکن کرتے ہی ہیں، جہاں تک گنجائش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، تم آج کے بعد اپنی سیلری میں سے 2% نکال دو ہر صورت میں، اور تم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے ہیں ہی نہیں، یہ 2% میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس شروع کیا ہے، اور یہ 2% وہ حصہ ہے، وہ نکال کے تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دینی ہے، اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینی ہے، اور کسی حقدار کو دینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سیلری آئی تو سیلری کے بعد میں نے وہ 2% نکالا، اور وہ
27,000 روپیہ میری سیلری تھی، تو اس میں 2% کے حساب سے 540 روپے بنتے ہیں، وہ میں نے اللہ کے نام پہ دے دیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے یہ میں نے روٹین بنا لی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیسے میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے، بجٹ بھی پورا ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرا بھائی جو کہ باہر ہے، اس کی کال آ جاتی ہے اچانک، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں بندے کو جا کر اپنے بیٹے کے سارے ڈاکومنٹس دے آؤ، میں اسے باہر بلا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہم جا کر بچے کے ڈاکومنٹس اسے دے آئے، اور مہینے سوا مہینے کے اندر اندر بیٹا باہر چلا گیا۔ وہ جب باہر گیا تو اس کے چاچو پہلے ہی ادھر تھے موجود، جاتے ہی انہوں نے اسے کام پہ لگوا دیا، اور اس کی سیلری بھی آنا شروع ہو گئی۔ جب اس کی سیلری بھی آئی تو میری بھی سیلری تھی، گھر کا بجٹ جو ہے وہ بھی پورا ہونا شروع ہو گیا، اور باقی جو بچ گئے اس سے ہم نے قرض اتارنا شروع کر دیا، اور اب الحمدللہ قرض بھی اتار لیا ہے، اور ہم نے مکان بھی شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے جو ہیں وہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اور ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں نے اب ساتھ ایک اپنی دکان بنا لی ہے، اس نے یہ کھال منڈے کی دکان بنائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کھال منڈے کی دکان بنا لی ہے، اور اس دکان میں بھی میں نے یہی حساب رکھا ہے، اس میں سے بھی میں جو بھی پرافٹ ہوتی ہے اس کا 2% نکالتا ہوں، اور اسی حساب سے میں وہ دیتا ہوں، تو اس میں بھی پرافٹ ہی پرافٹ ہو رہی ہے، نفع ہی نفع ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی کاروبار کرتا دیکھتے ہیں جس میں سے کوئی کامیاب ہو رہا ہو، کوئی پرافٹیبل کاروبار ہو، تو ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، میں بھی یہ کاروبار کروں اور اپنے مسائل حل کروں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ نفع بخشی کام ہے، اس میں نقصان والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں منتھلی بیس پہ ہوتے ہیں، جن کی منتھلی انکم ہوتی ہے، جو کہ کسی جگہ پر کسی سرکاری نوکری پہ ہوتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ نوکری پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ منتھلی انکم ان کی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویکلی ہوتے ہیں، جن کی ویکلی انکم ہوتی ہے، جیسے کہ یہ جو منڈی میں جاتے ہیں بھائی، جو کاروباری ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی تقریباً ویکلی انکم ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے، جو ڈیلی بیس ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی دیہڑی دار ہو گیا، مزدور ہو گیا، کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی ریڑھی والا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ڈیلی بیس پہ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کی بھی آمدن ہے وہ اسی حساب سے 2% نکالنا شروع کر دیں۔ 2% آپ نکالیں اور پھر آپ دیکھیں نعرے پیارے کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ یہ 2% نکالیں اور اپنی ساری پریشانیاں بائے بائے ٹاٹا، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ یہ بات 100% ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، آزما کر تو دیکھیں، ساری پریشانیاں ساری ٹینشنیں ختم نہ ہوئی تو جیسا میں نے آپ کو بولا ہے، آپ میرا چینل انسبسکرائب کر دینا۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں پرافٹ یا اس میں نفع نہ ہو۔ کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے راہ پر 1 روپیہ دو گے تو میں اس کے بدلے 11 گنا دوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے، ہر صورت پورا ہوتا ہے، وہ کوئی گنجائش ہی نہیں نہ پورا ہونے کی، اس نے پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے 10 اونٹ آ رہے تھے،
مدینہ میں، جب مدینہ میں گندم کی کمی ہو گئی تھی، قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کہا کہ آپ کے جو اونٹ آ رہے ہیں وہ ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو اس کا 1% منافع دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کسی نے کہا 2% دیتے ہیں، 3% دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5% تک بھی یہ کچھ تاجر۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اور جب اونٹ آئے تو وہ سارے اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے، وہ ساری گندم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ تو وہی تاجر جب حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ مجھے 5% سے بھی زیادہ مل رہا ہے، تو یہ تو آپ نے فری میں دے دیے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ فری میں نہیں دیے، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں 1 روپیہ دو گے تو میں اس کا تمہیں 11 گنا دوں گا، تو میں نے یہ 11 گنا پہ دیے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے ساتھ بزنس کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ٹینشنیں اور پریشانیاں بائے بائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔